ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ دیکھ کر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. ابھی جو میں حدیث پڑھا تھا حدیث نمبر 171 وہی ہے دا مین باڈی، انگلش کا ترجمہ ہے وہ. ٹھیک ہے، 10 صحابہ ان جنت، 10 صحابہ جو جنت میں رہیں گے. صحیح جامع کی حدیث ہے، صحیح جامع صغیر کی حدیث ہے، والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 70 اور 50 میں ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گڈ ٹائڈنگز، گلیڈ ٹائڈنگز، گڈ ٹائڈنگز، بشارت دی ہے. عشر مبشرہ کا معنی 10 لوگ جن کو گڈ ٹائڈنگز، خوشخبری دی گئی. وہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 ہے. سب بولتے ہیں نام یاد رہنا، اسلامک کیلنڈر کے نامہ بھی یاد ہے نا، یاد رہنا، یہ بیسک ہے. بھول جائیں گے؟ ہاں پور بتا رہا ہوں میں، اسلامک کیلنڈر کے ناموں یاد رہنا، 10 عشر مبشرہ کے نام یاد رہنا، 4 خلفاء کے نام یاد رہنا، 6 حدیثوں کی کتابوں کے نام یاد رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کون سے سال میں نبوت ملی، کون سے سال میں وفات ہوئی، مکے میں کتنے سال تھے، مدینے میں کتنے سال تھے، کتنے جنگیں ہوئے، کتنی جنگ جیتے، کتنے جنگ جو ہے ڈیفیٹ ہوئے. سب بیسک ہے، ہسٹری یاد رہنا ہے اپنے کو. ٹھیک ہے، صحیح جامع صغیر کی حدیث ہے 10 عشر مبشرہ جن کو ڈائریکٹ نبی نے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے. ویسے تو پورے کے پورے صحابہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے، پورے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، مگر ڈائریکٹ نبی نے ان کو فیس ٹو فیس کہا کہ تم جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ڈائریکٹ ہوا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بک آف ورچوز آف صحابہ. صحیح مسلم میں ورچوز، صحابہ کی ورچوز کے اوپر ایک پورا کا پورا چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 52 حدیث نمبر 2535 نریٹڈ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویریلی دا بیسٹ امنگ یو ٹو فالو از مائی جنریشن. کس کو فالو کرنا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. is my generation, the messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions, then those who follow، ان کو جو فالو کرتے تابعی، اینڈ دین دوز ہو فالو دیم یعنی تبع تابعی. میری 3 جنریشنز یعنی میرے بعد 3 جنریشنز کنفرم ہے، آپ اس کو ان کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مکسنگ کر دے. کلیئر؟ اور مکسنگ کرنا شروع کہاں سے ہوا؟ صحابہ کے ٹائم سے شروع ہو گیا نا. صحابہ کے ٹائم سے ہی مسلمہ بن کذاب آ گیا، بولا کہ میں نبی ہوں. اس کے بعد خوارج کا فرقہ آیا، تو انہوں نے دبا کر رکھ رہے تھے، بچا رہے تھے. صحابہ دین کو بچا رہے تھے. وہاں عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قرآن کا مصحف بنانے میں لگے ہوئے. دوسرے صحابہ احادیثوں کو لکھ دے رہے ہیں، بھول جائیں گے بول کے لکھ دے رہے ہیں، یہ دین کو بچا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی، حکومت میں جو ہے زیادہ دم نہیں تھا، تو جب جو ہے یہ شیطانی فرقے نکلنا شروع ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہہ دیا، مائی جنریشن صحابہ تابعین تبع تابعین. اس کے بعد اگر آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. یعنی کوئی کہتے کہ میں امام حنبلی چھوں، میں مالکی چھوں، میں شافعی چھوں، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے تو چلنے والا نہیں ہے. ہم محمدی ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب 33 کی آیت نمبر 33-21 میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. تمہارے لیے بہترین اگزامپل کون ہے؟ بس ختم. قیامت کے دن کون بچانے والے ہیں؟ بس ختم. اگر بریلوی کہے گا کہ میرے پیر بچائیں گے، بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے پیر اور میرے مرشد جو ہے مجھے اپنے دامن میں بچا کر جنت میں لے کے چل جائیں گے بولتے. مگر ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن کوئی بھی کپڑوں میں نہیں رہے گا. تو ان کا دامن کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا پیر کا دامن ہی نہیں ہے وہاں پر. تو بیسک چیز اگر نہیں معلوم ہے تو ایسی کہیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیسک چیز معلوم ہے، قیامت کے دن بنا کپڑوں کے ہی رہیں گے. گاٹ دا پوائنٹ؟ یہ سمجھنا چاہیے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں سے بھیجا گیا ہے، اور ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ گمراہی میں تھے. ان کو کریکٹ کرنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم کو کریکٹ کرنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے جڑا ہوا ہوں، ان سے جڑا ہوا ہوں، ان سے جڑا ہوا ہوں، اور ان کا عقیدہ نبی صحابہ سے نہیں ملتا ہے، تو ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. سورہ حشر نمبر 59 کی آیت نمبر 7، جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے رکائے اس سے رک جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جو تو وہ رسول تمہیں دے دے وہی میرا سلیبس ہے. جس سے رکائے اس سے مجھے رک جانا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں رسول جو دیے
وہ نہیں لوں گا، جس سے رکا ہے وہی کروں گا. یہ آج مسلمانوں کا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے مانگو، مالک یوم الدین، اللہ جو ہے قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرو تجھی سے مانگتے ہیں. کہیں کہ نہیں، خبر سے مانگو، خبر والا سننے والا ہے. وہ تمہارے پیر ولی بابا سننے والے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ قصہ وہیں پر ختم. رسول نے دیا تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تم نے کہا کہ میں خبر والے سے مانگوں گا، تو تم نے نبی کی مخالفت کی اور تم گمراہی میں چلے گئے. یہ ہم کو کانسیپٹ سمجھنا چاہیے. چلیے سورہ نساء سورہ 4 آیت میں 59، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرو. دوسرے کسی بابا پیر فقیر مرشد کی اطاعت کریں گے تو وہ گمراہی میں چلے جائیں گے. اگر کوئی عالم کی بات مانتے ہیں، کوئی عالم کی بات سنتے ہیں، کوئی محدثین کی بات سنتے ہیں، تو ان کی بات بھی قرآن حدیث سے ہونا چاہیے، نہ کہ ہاں بھئی عالم کہہ دیا میں ان کی بات کو مان رہا ہوں. نہیں، وہ عالم کا فتویٰ بھی قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے. سورہ نساء سورہ 4 کی آیت میں 65، قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. دنیا کے جتنے بھی اختلاف ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے پولیٹیکل معاملہ ہو، چاہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، چاہے پڑوسی سے لڑائی جھگڑے ہو، کسی سے بھی کچھ بھی پرابلم ہو، تو آپ کے حاکم کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے کہا جب تک کہ یہ ایمان والے نہیں ہے، جب تک کہ حاکم نہ بنا لے. کتنوں نے آج حاکم بنایا نبی کو اپنے ہر مسائل میں؟ یہ ہم کو محاسبہ کرنا ہے. اگر حاکم نہیں بناتے ہیں تو ایمان والے نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 36، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے بعد کسی ایمان والے مرد یا عورت کو کوئی چوائس نہیں، یعنی چارہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی پر عمل کرنا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا، نبی نے فیصلہ کر دیا، تو یہی ہمارا فیصلہ ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ خواتین کو حجاب کرنا ہے، تو یہی فیصلہ ہے. اللہ نے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ مرد آدمی کو داڑھی چھوڑنا ہے، تو یہی فیصلہ ہے. اللہ نے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ مرد آدمی کو ٹخنے کے اوپر پہننا ہے، تو یہی فیصلہ ہے. اس کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. چوائس ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے، یہی کرنا ہے. آگے سنیے، بلکہ اس پر ہی عمل کرنا ہے. اگر کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہاں پر کس کی بات ہو رہی؟ پوری اللہ کی بات ہو رہی، رسول کی ہی بات ہو رہی. ان کو ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ. سورہ نجم 53 کی آیت میں 3 اور 4، وما ینطق عن الہوا، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. حدیث میں بھی اگر کوئی حکم آتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے. اللہ کا کلام قرآن، نبی کا کلام حدیث. حدیث قدسی، حدیث کے اندر اللہ کا کلام جب آتا ہے تو وہ حدیث قدسی بن جاتا ہے، اور حدیث کے اندر الفاظ نبی کے ہوتے ہیں اور حکم اللہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران 3 کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت کس کی کرو؟ کس طریقے سے کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جو احادیث میں موجود ہے اس کے حساب سے جو ہے ہم اطاعت کریں گے. اب قرآنزم ہے، اہل قرآن والے انہوں حدیث کو ہی نہیں مانتے، تو نبی کی اطاعت کہاں سے ہوگی؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم ان کو سمجھانا چاہیے. وہ لوگ یہ کانسیپٹ چھوڑ دیے. یہ آیت کا معنی کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور نبی کی اطاعت کرو. اللہ کی تو اطاعت قرآن سے ہو جائے گی، نبی کی کہاں سے ہوگی؟ جب میں حدیث کو ہی نہیں مانتا ہوں تو اس کو حدیث کو بھی ماننا چاہیے. نہیں، حدیث جو ہے وہ 200 سال کے بعد لکھی گئی تھی، وہ انسانوں نے لکھا، تو قرآن کون لکھے پھر؟ کیا جبرائیل علیہ السلام لکھے؟ وہ بھی کاتبین نے وہی لکھے نا. احادیث کو بھی جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اطیعوا الرسول تو ہم انسان پوچھیں گے نا اللہ سے، اے اللہ اطیعوا اللہ تو قرآن سے ہو جا رہا، اطیعوا الرسول کہاں سے ہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اطیعوا الرسول کے لیے احادیث کو بھی جمع کر کے ہمارے لیے دیے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 14، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کلیئر؟ اللہ نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے
نافرمانی اور اس کے باندھے ہوئے مقررہ حدود سے آگے بڑھتا ہے. حدود کیا ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا. حدود کیا ہے؟ اللہ ہی سننے والا. اس سے آگے جا کے ہم خبر سے مانگے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے حدود سے آگے بڑھیں گے تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، ڈال دیا جائے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. ایسے لوگوں کے لیے ہی رسوائی اور عذاب ہے. اللہ کا حد، اللہ کے حدود، یہی ماننا ہے ہم کو انشاءاللہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا بھی بتایا میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. فرقوں میں نہیں بٹنا ہے تو کس کو پکڑنا ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث. سورہ نساء کی آیت نمبر 115، جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور تمام مومن صحابہ کی راہ چھوڑ کر چلے جائے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو کر رہتا ہے اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر جو راستے پر چلتا ہے نا، جیسا اتنے فرقے نکل گئے، بریلویت نکل گئی، قادیانیت نکل گئی، قرآنزم نکل گیا، فلاں یہ نکل گیا، وہ دنیا کی چیزیں نکل گئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کے راستے کو چھوڑ کر جو راستے پہ تیز بھاگ رہا نا، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اور آسان کر دیتے اور وہی راستے سے سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہ رہے کہ جہنم میں جائے؟ نہیں، وہ اتنی فاسٹ وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے کہ ہدایت کی سوچتا بھی نہیں. زندگی میں ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ صحیح راستہ مجھے دے دے، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دے دے، کبھی نہیں. وہ بریلیت کے گمراہی کے راستے پر تیز بھاگتا، سیدھا جہنم. قادیانیت کے راستے پر تیز بھاگتا، سیدھا جہنم. کوئی گمراہ فرقے کے تیز بھاگتا، قرآنزم ہے، اہل قرآن، منکرین حدیث کو مان رہا ہے نہیں، تیز بھاگ رہا، وہی سیدھا جہنم میں جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، صحابہ کا راستہ ہی پکڑو، اگر اس راستے کو چھوڑو گے تو فرقوں میں تبدیل ہو جاؤ گے. اور اسی راستے کو ہم نے چھوڑا اور فرقوں میں تبدیل ہو گئے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی ہے. اللہ صحابہ سے راضی اسی لیے تھا کیونکہ صحابہ نے نبی کو مانا، نبی کے قرآن کو مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایگزیکٹ عمل کیا، تبھی اللہ نے صحابہ کو قبول کیا. اسی طرح ہم ایگزیکٹ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کریں گے. کوئی بھی فرقوں میں جتنے فرقے دیکھے ہم، معتزلہ، مفوضہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، یہ سب فرقوں کے چکر میں جائیں گے انسان اور مسلمان تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. میتھڈالوجی اور انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریکٹس ہم کو سمجھنا ہے. یہ 3-4 فارمولیز آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھ لیجئے. ہم کو اسلام کیسا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے میتھڈالوجی، منہج ہمارا نبی اور صحابہ کے حساب سے ہونا چاہیے. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی سمجھ اور دین کی سمجھ ہماری قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے. اور پریکٹس، ہمارا عمل جو ہے قرآن اور حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم پر ہی ہماری پریکٹس ہونی چاہیے. میتھڈالوجی کا معنی ہے منہج. میرا کانسیپٹ اسلام پر قادریہ والا نہیں ہے، میرا کانسیپٹ اسلام پر مرزا غلام احمد قادیانی کا نہیں ہے، قرآنزم کا نہیں ہے، نہ پھر بریلویت کا ہے، نہ پھر دیوبندیت کا ہے. میرا جو ہے اسلام ہے. انڈرسٹینڈنگ، اسلام کی سمجھ کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شارک کی رگ سے قریب ہے، تو کیا ہم اللہ کو یہاں کاٹ کر دیکھیں گے؟ اللہ نہیں. اگر تفسیر پڑھیں گے تو ابن عباس نے کہا اللہ کا علم اور اللہ کے فرشتے، تو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ احادیث میں سے آئے گی. اور عمل مجھے نماز پڑھنا ہے، کیا میں جو ہے ایسے ہی نماز پڑھ لوں؟ فجر کی نماز میں 10 رکعت پڑھوں، ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھوں، میں 5 نہیں 10 رکعت پڑھوں، 5 نہیں 10 نمازیں پڑھوں؟ نہیں. یہ عمل بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مطابق ہی ہونا چاہیے. یہی ہمارا سلیبس ہے، یہی ہمارے ٹیچرز ہیں. اس کے بعد عقیدہ آتا ہے، عبادات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں. عقیدے میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے. عقیدے میں سب سے پہلا کس پر؟ توحید پر ہی ہم بات کریں، اس کے بعد باقی چیزوں پر بات کریں. ہمارا سب سے پہلے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ خالص، کلیئر، پیورٹی والا، اللہ پر خالص، جیسا نبی اور صحابہ نے ایمان لایا ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد نیچے آیا کہ اگر فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. عبادات میں ہمارے بدعت نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے اچھا یہ بھی کر لیے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اچھی چیز ہے بھائی. وہ تسبیح پڑھ لے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی اچھی چیز ہے. وہ بینچ کے اوپر کچھ کریمہ آیت کریمہ پڑھ رہی
تو کیا ہوتا ہے اچھی چیز ہے. فاتحہ دلا رہے ہیں, قرآن تو پڑھ رہے ہیں, اچھی چیز ہے. جا کے آپ خبروں پہ قرآن پڑھ, یہ بھی اچھی چیز ہے. نہیں, ہر اچھی چیز ہر ٹائم پر کرنا صحیح نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر جگہ بولنا صحیح ہے. پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے آپ دعوت کا کام کر سکتے, ہاں کورٹ کے اندر ٹھہر کے کر سکتے, آپریشن تھیٹر کے اندر کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کہیں گے, بات اچھی ہے مگر جگہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح آپ قرآن پڑھنا صحیح ہے مگر طریقہ غلط ہے. تو عقیدے میں شرک نہیں ہونا, عبادات میں بدعت نہیں ہونا کبھی بھی. جو بھی عبادت ہے وہ نبی اور صحابہ سے پروف رہنا کہ بھئی ہے نبی صحابہ نے کیا تو ہی ہم کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. عقیدہ, عبادت اور معاملات, جو بھی آپ معاملہ کرتے ہیں وہ معاملے میں کوئی بھی حرام نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ڈیلنگس آپ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, جو بھی آپ ایک دوسرے سے چاہے وہ کاروبار کی ڈیلنگ ہو, چاہے وہ بزنس کی ڈیلنگ ہو, چاہے کوئی بھی ڈیلنگ ہو, اس میں حرام کام نہیں ہونا چاہیے. میتھڈولوجی, انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریکٹس, تینوں کے تینوں نبی اور صحابہ سے. عقیدہ میں شرک نہیں ہونا, عبادت میں بدعت نہیں ہونا, اور معاملات میں حرام نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھا کمپلیٹ ہمارا 2 گھنٹے 50 منٹ کا. 2 گھنٹے 50 منٹ ہے نا, 1:20 کو سٹارٹ کرے, 2:20, 3:20, 4:20 نہیں ہوئے ابھی. 2 گھنٹے 50 منٹ کا شارٹ ورژن ہے عقیدے کا, ٹھیک ہے, شارٹ ورژن آف عقیدہ, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے فرقوں کے بارے میں بتایا گیا. کیسے کیسے فرقے کہاں سے نکلے, کس کا کیا کیا عقیدہ ہے, کیسے کیسے عقیدوں پہ انہوں نے اپنے آپ کو توڑا. اس کے 4 مدرس آف عقیدہ بتایا کہ یہ بنیاد پر یہ عقیدے بنے, اس 4 بنیاد پر عقیدے بنے, اور 4 وجہ سے عقیدے بنے. امامت میں آپ دیکھیں کہ بھائی شیعوں کا کیسا, وہ لوگ بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بنا خلیفہ, تو پوری کی پوری رافضیت اور شیعت بنائے لوگ, بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمارے پہلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تقدیر کو جب چھوڑے, اللہ کے نام اور صفات کو چھوڑے, تو مفوضہ بنے, معطلہ بنے, ٹھیک ہے, قادریہ بنے, چشتیہ بنے. یہ پورے کہاں بنے, تقدیر کے کانسیپٹ میں بنے. گاٹ دا پوائنٹ. تو یہ پورے مکسنگ ہے. تو یہ صرف آپ کے لیے انفارمیشن ہے, یہ سب کنفیوژن میں نہیں جانا ہے. تو سیدھا کیا کرنا, مین سلیبس قرآن, مین سلیبس حدیث, بس اسی پر ڈائریکٹ عمل کرو, اسی کے حساب سے ایگزام لکھو اور اسی کے حساب سے پاس ہو جاؤ. گاٹ دا پوائنٹ. مین ہمارے کالج کا, ہماری یونیورسٹی کا مین جو ہے سلیبس ہمارے پاس رکھا ہے. غلط کیا ہے دیکھ لیتے بیٹھتے, ارے اچھا یہ بھی غلط ہے, ضرورت نہیں, غلط ہے چھوڑ دو. یہ وزڈم کہاں سے سیکھے, صحابہ نے پوچھا ایک کون ہے جنت میں جانے والا, وہ بول دو بس, جہنم میں جانے والے کی صفت ان کو بتاؤ, ایک کی صفت بتا دو, وہی عمل کر لیں گے. گاٹ دا پوائنٹ. یہ نہیں کرنا ہے چھوڑ دو. 72 جو جنت میں جائیں گے ان کے گناہ کیا رہیں گے وہ نہیں پوچھے صحابہ, پوچھے کہ ایک جو جنت میں جائے گا اس کی صفت بتا دو, وہ عمل کر لیں گے. تو ہم کیا کریں گے, یہ تو نالج تو رہنی چاہیے ہمارے کو کہ بھائی یہ فرقہ ایسا بنے, یہ فرقہ ایسا بنے, ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے, تاکہ ان عقیدہ والا جبھی بھی اپنے قریب آئے نا تو ان کا وائرس ڈیٹیکٹ کر لینا, اپنے پاس اینٹی وائرس ڈال کے رہنا. اینٹی وائرس کیا ہے, وہ قرآن اور حدیث. وہ فکس رہا اپنے اندر, انسٹال رہا, تو جو بھی یہ بریلیت کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا, جو بھی یہ قادینیت کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا, جو بھی یہ دیوبندی کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا, جو بھی یہ قرآنزم کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا. کب ڈیٹیکٹ ہوتا, وہ جب اپنے ذہن میں قرآن حدیث پکی انسٹال رہنا, تو یہ وائرسز اپنے قریب نہیں آتے, ٹھیک ہے. وہ انسٹال رہنے کے واسطے قرآن پرفیکٹ, وہ انسٹال ہونے کے واسطے حدیث پرفیکٹ, پڑھنا سمجھنا, اور جو بھی فتوے عمل کر رہے وہ قرآن کی بنیاد پر رہنا, جو بھی فتوے عمل کر رہے وہ حدیث کی بنیاد پر رہنا. تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہے, یہ سبجیکٹ لیں گے, دنیا میں عمل کریں گے, اس کا ایگزام لکھیں گے, اس کا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے. تو یہ تھا ہمارا عقیدے کا کورس, جس میں ہم نے سیکھا کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر پرفیکٹ ہونا چاہیے, اللہ نے جیسا بتایا ویسا ہونا چاہیے, نبی نے جیسا سکھایا ویسا ہونا چاہیے, صحابہ نے جیسا سیکھا ویسا ہمارا عقیدہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد کے دنیا میں جتنے بھی چیزیں آپ کرتے جاؤ, آپ اچھی اچھی چیزیں کرتے جاؤ, آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, میڈیکل کا کام کرو, آپ لوگوں کی سوشل سروس کرو, آپ فلاں یہ کرو,